السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے اہم خبر یہ ہے کہ امریکی میڈیا امریکہ ایران مجوزہ مفاہمتی یادداشت کے اہم نکات سامنے لے آیا ہے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق آبنائے ہرمز کھولی جائے گی، ایران کوئی فیس نہیں لے گا اور اپنی بچھائی ہوئی مائنز ہٹائے گا۔ جواب میں امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دے گا اور ایران کو تیل کی آزادانہ فروخت کی چھوٹ دے دے گا۔ یہ سب کچھ مجوزہ ڈیل کے تحت جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع کے دوران ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت میں یہ وعدہ شامل ہوگا کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، یورینیم افزودگی پروگرام کی معطلی اور انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کے خاتمے پر مذاکرات کرے گا۔ ایران کی طرف سے مسودے کی تفصیل کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ آبنائے ہرمز کھولی جائے گی، ایران کوئی فیس نہیں لے گا۔ جواب میں امریکہ بھی نرمی دکھانے کو تیار ہے۔ مجوزہ مفاہمتی یادداشت کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دے گا اور ایران کو تیل کی آزادانہ فروخت کی چھوٹ دے دے گا۔ امریکی عہدیدار کے مطابق یہ سب کچھ مجوزہ ڈیل کے تحت جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع کے دوران ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت میں یہ وعدہ شامل ہوگا کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، یورینیم افزودگی پروگرام کی معطلی اور انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کے خاتمے پر مذاکرات کرے گا۔ حال ہی میں تعینات امریکی فورسز خطے میں موجود رہیں گی اور حتمی معاہدہ ہونے کی صورت میں واپس جائیں گی۔ مسودے میں اسرائیل حزب اللہ جنگ بھی بند کرنے کا ذکر شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس پر امید ہے کہ آئندہ چند دنوں میں دیگر اختلافات دور کر کے ڈیل کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ایران کی طرف سے مسودے کی تفصیل کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ بات چیت منظم اور تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ فریقین کو جلد بازی کے بجائے احتیاط سے معاہدے کی جانب بڑھنا ہوگا، کسی غلطی کی گنجائش نہیں۔ ایران پر پابندیاں اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک حتمی معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ پھر دہرایا کہ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران امریکہ معاہدہ، ٹرمپ نے پھر سوشل میڈیا پر شوشہ چھوڑ دیا۔ امریکی صدر نے AI سے بنی تصویر شیئر کر دی۔ تصویر میں ایرانی کشتیوں کی تباہی کے مناظر دکھائے گئے۔ ٹرمپ نے کیپشن میں ایڈیوس بھی لکھا۔ ایڈیوس ہسپانوی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی الوداع یا بائے بائے ہیں۔ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ آج جنگ بندی سے متعلق اہم اعلان کریں گے۔ آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول کو تسلیم کرنا امریکہ کے لیے کم لاگت والا راستہ ہوگا۔ ایرانی قومی سلامتی کے مشیر محسن رضائی کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ بولے ایران کے پاس آبنائے ہرمز پر اپنی خود مختاری کے لیے مضبوط قانونی اور سیکیورٹی وجوہات موجود ہیں۔ اس انتظام کا مقصد آزاد تجارت کو روکنا نہیں بلکہ خطے میں بدامنی اور فوجی کارروائیوں کو روکنا ہے۔ جنگ کا تسلسل امریکی معیشت اور قوم کو تباہی کے دہانے تک لے جائے گا۔ امریکہ اور ایران آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے پر متفق ہو گئے۔ فریقین کے درمیان معاہدے پر اصولی اتفاق ہو گیا۔ نیو یارک ٹائمز نے بھی دعویٰ کر دیا ہے۔ اخبار کے مطابق امریکی عہدیدار نے تصدیق کر دی ہے، معاہدے کی حتمی تفصیلات طے کیے جانے کا عمل جاری ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ اگلے مذاکراتی دور کی میزبانی جلد متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات چیت کی۔ پاکستان کی خطے میں امن کی کوششیں جاری، وزیر اعظم نے کہا اگلے مذاکراتی دور کی میزبانی جلد متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات کے سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قیام امن کے لیے غیر معمولی کوششوں پر مبارکباد دیتے ہوئے ایکس پر بیان میں کہا کہ پاکستانی قیادت کے ساتھ صدر ٹرمپ کی مفید اور تعمیری ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ امریکی صدر نے سعودیہ، قطر، ترکی، مصر، UAE، اردن اور پاکستان کے رہنماؤں سے اہم ٹیلی فونک گفتگو کی۔
امریکی سینیٹر لنزے گراہم کی اسرائیل نوازی جاری ہے. انہوں نے امن معاہدے پر تحفظات ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ اسرائیل کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج بن سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ ایران کو غالب طاقت بنا دے گا. ایران کا اپنا ہرمز پر کنٹرول اور خلیجی ممالک کو نشانہ بنانے کی صلاحیت خطرناک ہے. پاکستان اور علی بابا گروپ کے درمیان طویل مدتی تعاون کے معاہدوں پر دستخط ہو گئے. وزیر اعظم نے مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کے تبادلوں کی تقریب میں شرکت کی. کہا کہ معیشت کو ڈیجیٹلائز کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. خوشی ہے چین جیسا دوست ہمارے ساتھ موجود ہے. ایگزیکٹو چیئرمین جوسائی نے ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہا. خوشخبری دی کہ کم از کم 10,000 پاکستانی برآمد کنندگان کو alibaba.com کے عالمی ہول سیل پلیٹ فارم میں شامل کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا تاریخی دورہ چین. ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کا شاندار استقبال کیا گیا. ایئرپورٹ پر چینی وزیر ماحولیات ہوانگ رون چیومو موجود رہے. وزیر اعظم نے علی بابا گروپ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کیا. پاکستان اور علی بابا گروپ کے درمیان طویل مدتی تعاون کے معاہدے پر دستخط ہو گئے. وزیر اعظم نے مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر خوشی کا اظہار کیا. کہا کہ معیشت کو ڈیجیٹائز کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. خوشی ہے چین جیسا دوست ہمارے ساتھ موجود ہے. ایگزیکٹو چیئرمین جوسائی نے ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہا. خوشخبری دی کہ کم از کم 10,000 پاکستانی برآمد کنندگان کو alibaba.com کے عالمی ہول سیل پلیٹ فارم پر شامل کریں گے. بنو اور دتاخیل میں فورسز نے ملک دشمنوں پر زمین تنگ کر دی. 2 مختلف کارروائیوں میں 27 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے. بنو آپریشن کے دوران 2 پولیس اہلکاروں نے بھی جام شہادت نوش کیا. بنو کے علاقے میریان میں پاک فوج پولیس اور CTD کا مشترکہ آپریشن. 16 دہشت گرد ہلاک. 2 اہم خارجی سرگنا زمری نور اور افغان کمانڈر عبداللہ سعید بھی مارا گیا. کارروائی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی. آپریشن کے دوران 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے. شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں بھی سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 11 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. ISPR کے مطابق 48 گھنٹے کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا. چمن پھاٹک دھماکے کے تناظر میں وزیر داخلہ کوئٹہ پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے محسن نقوی کا استقبال کیا. وفاقی وزیر داخلہ نے امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کی. انہیں سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. محسن نقوی نے کہا کہ وفاقی حکومت دکھ کی گھڑی میں بلوچستان حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. وائٹ ہاؤس گولیوں کی تلتلاہٹ سے گونج اٹھا. ہر سو ہلچل مچ گئی. فائرنگ ایسے وقت میں ہوئی جب صدر ٹرمپ ایوان صدر میں موجود تھے. ہفتے کی شام وائٹ ہاؤس کا پینسلوینیا ایونیو. گولیاں چلی تو جس کا جہاں سینگ سمایا بھاگ نکلا. جان پر بنائی تو میڈیا نمائندے بھی ادھر ادھر ہو گئے. امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس کے قریب ایک شخص نے بیگ سے اسلحہ نکالا اور فائرنگ کر دی. ایک گولی وائٹ ہاؤس کے دروازے پر ماری گئی جس کے فوراً بعد صدر ٹرمپ کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا اور سیکرٹ سروس اہلکاروں نے وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کر دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.